غالباً کوئی اسلامی ملک میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی اچھا سے اسلامی ملک ہے، قطر میں کوئی مقابلے ہو رہے ہیں کسی میچ وغیرہ کے. انہوں نے اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے، کچھ عجیب اہتمام کیا ہے. وہ جو کھیلوں کے اسٹیڈیم بنائے ہیں اس کے آس پاس خوبصورت مساجد کی تعمیر، پھر ان خوبصورت مساجد میں خوبصورت آوازوں والے مؤذنین، پھر خوبصورت تلاوت کرنے والے قراء حضرات، حفاظ. اہل عرب تو ایسے اہل زبان ہیں، تھوڑی سی ان پر محنت کیا جائے تو کیا سے کیا بن جاتے ہیں. جو باہر کے مہمان آتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے مہمانوں کی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اذان کی آواز پہلی مرتبہ سنی، قرآن کی تلاوت کی آواز پہلی مرتبہ سنی. اور پھر قرآن مجید تو ایک ایسی آواز ہے سبحان اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینے پہنچے نہیں تھے، قرآن پہنچا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینے نہیں آئے تھے، لیکن سن ہجری 10 میں مینا میں 22 کے قریب مرد و خواتین نے اسلام قبول کیا. پھر 11 ہجری میں جا کر یہ تعداد 82-84 کی تعداد بن گئی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. وہ 10 ہجری والی کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. دوسری دفعہ جو انہوں نے محنت کی 22 افراد نے، یہ تعداد 84 تک پہنچا. وہ سب کے سب مینا آ گئے اگلے سال حج پر. سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، کیا کہنا کسی پر اثر نہ کرے تو کیا کرے. ہر دل تو ابو جہل کی طرح نہیں ہوتا ہے، ہر دل تو ابو لہب کی طرح نہیں ہوتا ہے، ہر دل تو عتبہ شیبہ ان کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، ہر دل تو ابی ابن خلف امیہ ابن خلف کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، ہر دل تو عقبہ ابن ابی معیط بدبخت جیسے ملعون کی طرح تو نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ اسی معاشرے میں ہم نے پتھر کے دل بھی دیکھے اور ہیرے کے دل بھی دیکھے. تھوڑا کسی کی توجہ اللہ کے قرآن کی طرف ہو جائے، توجہ، تھوڑی سی توجہ، خدا کی قسم اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر